آج جمعے کے دن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس دولت آئے، پیسے میں برکت ہو، تو آج آپ جمعے کے دن ایک چھوٹا سا وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر جمعے کے دن یہ وظیفہ کر لینا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اگر آپ قرض میں ڈوب چکے ہو تو قرض کو ادا کرنے کے لیے چلتے پھرتے کسی بھی وقت جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ کسی نے ہمیں اتنا پیارا وظیفہ بتایا جس کو جمعے کے دن پڑھنے سے ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں، مصیبت، دکھ، تکلیف، غصہ، نفرت، دشمن، جادو، ٹونے ٹٹکے، غریبی، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری زندگی سے نکل گئیں۔ صرف ایک جمعے کو آپ پڑھ لینا، ساری زندگی چاہے پریشانیوں میں گزری ہو، یا پھر آپ کی تنگ دستی میں گزری ہو، یا کسی مصیبت میں گزری ہو، یا پھر غریبی نے پریشان کر کے رکھا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ آپس میں ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ آپ اپنی زندگی سے پریشان ہو چکے ہو ان لڑائی جھگڑوں کو دیکھ دیکھ کر، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اپنی زندگی جو گزاری ہے، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آتے ہیں تو وہ پیسے اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پیسے کی تنگی کی وجہ سے سارے جھگڑوں کی جڑ پیسہ ہی ہے۔ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں پیسہ اور رزق نہ ہو، آج کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، تو آج جمعے کے دن یعنی فرائیڈے کے دن آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 99% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ بہت سے ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں جو وظیفہ کرتے ہیں، وظیفہ کرنے کے بعد اٹھتے بھی نہیں اور ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بہت سے بھائی بہن ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، تب جا کے ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ آج آپ کی زندگی میں دے کے جانے والا ہوں کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو آپ کی ہر چیز میں آپ کی برکت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، آج جمعے کا دن آیا ہے تو 1 منٹ کا وقت نکال لو۔ اگر چاہے آپ آفس میں ہیں، یا پھر آپ اسکول میں ہیں، یا پھر آپ سفر کر رہے ہیں، یا پھر آپ مدرسے میں ہیں، یا پھر آپ مسجد میں ہیں، یا پھر آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تو آپ 1 منٹ کا وقت نکال کر الگ بیٹھ جائیں، بالکل سب سے 1 منٹ کے لیے الگ ہو جائیں، اور وہاں پر آپ کو خاموشی کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے جو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، جو بھی زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، اتنی خطرناک آپ کی پریشانیاں ہیں کہ آپ دوسروں کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے دل کا حال کسی کو بتا ہی نہیں پا رہے ہو، اتنی زیادہ پریشان ہو، چاہے وہ پریشانی پیسے کو لے کر ہو، کاروبار کو لے کر ہو، بیوی کو لے کر ہو، گھر کو لے کر ہو، گاڑی کو لے کر ہو، یا نوکری کو لے کر ہو، یا پھر ایگزام کو لے کر ہو، یعنی کہ کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی میں ہے تو وہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کہ اس پیسے میں اتنی برکت ہوگی، آپ ختم کرنا چاہو گے اس پیسے کو، لیکن وہ پیسہ آپ کے پاس سے ختم ہی نہیں ہوگا، اتنی زیادہ برکت آپ کو ملے گی پیسے میں۔ صرف 1 منٹ کا وقت نکال کر سب لوگوں سے الگ ہو جائیں، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ کو وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ بسم اللہ شریف ایک بار پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھیں، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد سورہ کوثر، یہ سارے مسلمان بھائی بہنوں کو یاد ہوتی ہے، چاہے چھوٹا سا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو، سب کو سورہ کوثر یاد ہوتی ہے، تو سورہ کوثر کو ایک بار پڑھیں۔ اس کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ کو کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 نام آپ کو پڑھنے ہیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، یا اللہ یا حفیظ، یا اللہ یا حفیظ، یا اللہ یا حفیظ۔ یہ نام آپ کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر۔ اس کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھنے، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو۔ صرف
آپ کو 7 بار پڑھنا ہے ان دونوں ناموں کو ملا کر. اس کے بعد ایک بار آخر میں بھی آپ کو درود پاک پڑھنی ہے. پورا وظیفہ یہاں پر آپ کا مکمل ہو گیا. اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر لیں اور اپنے سینے پر بھی آپ دم کر لیں. دم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر پھونک لیں. آخر میں آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، زندگی کے اندر آپ کی جو بھی دقت ہے، جو بھی پریشانی، جو بھی آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، آپ وہاں پر بیٹھ کر اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ سے آپ مانگیے گا. جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو قبول کرے گا. اور یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو جمعے کے دن کر سکتی ہیں. وقت بہت کم ہے کیونکہ یہ جمعے کا دن چلا جائے گا، پھر اگلا جمعے کا دن آئے گا. تو اس سے پہلے اپنے بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا. اور چینل پہ پہلی بار ہے نا تو چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا. چلیے دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.